اب تیسری چیز پہ ہم آتے ہیں، سود۔ سود ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ مسلم معاشرے کی بات میں کر رہا ہوں، مسلم معاشرہ اور سوسائٹی کی بات۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر سودی لین دین بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ کسی کو کوئی گھر زمین لینی ہے، کسی کو، آپ کے یہاں تو کم ہے، اب میں کچھ ایسی جگہوں کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کہ جہاں پہ بغیر سود کے شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، شادی کرنی ہے مطلب سود لینا ہے، سمپل سی بات ہے۔ جیسے آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کیا چلتا ہے، آپ کے ہمارے یو پی میں، آپ کے بہار، بنگال، جھارکھنڈ، یہ جو ایریا ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کسی کو شادی کرنا ہے تو قرض لے لیا جاتا، نہیں قرض لیتے ہیں اور بعد میں قرضہ واپس کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے علاقے ہیں ساؤتھ کے سائڈ میں، اب بتا ہی دیتا ہوں، ساؤتھ میں آپ جا کر کے بعض جگہوں پہ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ آپ کو شادی کرنی ہے تو قرض کا وہ سسٹم نہیں ہے، بلکہ سیدھا سیدھا بینک پہ جاؤ، وہاں سے لون لو، سود لے لو اور آرام کے ساتھ شادی کر دو۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے لون لیا، اس کے بعد لون ادا نہیں کر سکے، وہ سودی قرضہ نہیں چکا سکے، اپنا گھر بیچ کر کے ان کو سودی قرضہ چکانا پڑا، اور جتنے بھی ان کے گھرانے کے لوگ تھے وہ کرائے کے مکان پہ آ گئے۔ یہ ہے سود کا نقصان، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں اسی سود سے تو ہم کو منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی سود بچا ہوا ہو تم سود کو چھوڑ دینا، سود نہ لینا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پہ دو بار ایمان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک جب آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور آگے چل کے اللہ فرماتا ہے سودی کاروبار کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر سچ میں تم مومن ہو۔ معلوم ہوا کہ ایک ایمان والا کبھی بھی سودی کاروبار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی سودی کاروبار نہیں چھوڑتا ہے، اسے معلوم چل گیا کہ سود نہیں لینا ہے، سود نہیں کھانا ہے، پھر بھی اگر وہ اس کام میں پڑا ہوا ہے تو نقصان اس کا کیا ہے، اللہ رب العالمین قرآن میں اس کا اعلان کرتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تو نے سودی کاروبار نہیں چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اے سودی کاروبار کرنے والوں، اے سود کھانے اور کھلانے والوں اور سود کی گواہی دینے والوں، سودی کاروبار پہ شہادت دینے والوں، لکھا پڑھی کرنے والوں، ایسا کام کرنے والوں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم تیار رہنا، تم بغاوت کر رہے ہو، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو، تم سے اللہ جہاد کرے گا، تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اور جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں علماء بڑے بڑے موجود ہیں، آپ علماء سے معلوم کریں، کسی بھی گناہ کو لے کر کے اللہ نے اتنی سختی کے ساتھ نہیں روکا ہے۔ ہاں، بہت سے گناہوں سے اللہ نے روکا ہے، لیکن کسی اور گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اگر تم یہ کام نہ چھوڑو گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے، ہمارے رسول تم سے جنگ کرنے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سودی کاروبار کتنا خطرناک ہے اور کہاں تک ہم کو لے کر کے جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جی چاہتا ہے کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں جس سے ایک شک اور ڈاؤٹ دور ہو جائے جو آج کل اکثر مسلمانوں کے ذہن میں سود کو لے کر کے رہتا ہے۔ اس کو غور سے سنیے گا آپ لوگ، اور دیکھیے، اگر آپ سود نہیں لیتے ہیں، سود کسی کو دیتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ سے کچھ ایسے کام شاید ہو جاتے ہوں گے جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور سود کا نقصان اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا جتنا کھانے اور کھلانے والے کو ملتا ہے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے لعنت کی ہے، لعن رسول اللہ،
اللہ کے رسول نے لعنت کیے. غور کرو کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ جس معاملے میں ہمارا رسول ہمارے اوپر لعنت کر دے. کن لوگوں کے اوپر؟ آکل الربا، سود کھانے والے کے اوپر لعنت کیے. وموکلہ، سود کو کھلانے والے پہ لعنت کیے. وکاتبہ، سودی کاروبار لکھنے والے پہ لعنت کیے. وشاہدیہ، اور سود کے اندر 2 گواہ بھی لگتے ہیں، ان دونوں گواہوں کے اوپر بھی رسول نے لعنت کیے. اور تعجب یہ نہیں کہ لعنت کیے، آگے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے. وقالہم سواء، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس سود کے کاروبار میں، سود کے نقصان میں، سود کے اس گناہ کے اندر یہ چاروں کے چاروں برابر کے شریک ہیں. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی کاروبار کو لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والا، یہ چاروں کے چاروں لوگ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں. ہے نہیں حدیث ہمارے آپ کے لیے؟ ہم لیتے تو نہیں اور دیتے بھی نہیں سود ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی نے کہہ دیا صاحب میں آپ سے بہت ہماری جمتی ہے، چلو ذرا ہمارے لیے گواہی دے دو، بینک میں کسی گواہ کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو آپ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم کو لینا دینا کیا ہے، بس ہم کو تو صرف گواہی دے دینی ہے. کہیں کوئی سودی کاروبار ہو رہا ہے، آپ بڑے پڑھے لکھے سماج میں مانے جاتے ہیں، آپ کا بڑا عہدہ ہے، آپ کو بلایا کہ صاحب ذرا ادھر آؤ، یہ کچھ معاملات ہیں، آپ اس کو نوٹ کر دو، لکھ دو. اب آپ کو لگتا ہے کہ صرف میں نے لکھا ہے، اس میں کون سا حرج ہے؟ اللہ کے رسول کی نظر میں اتنے گنہگار آپ بھی ہیں جتنا گنہگار سود کھانے والا ہے، سود لینے والا، سود دینے والا ہے، اتنا ہی گنہگار لکھنے والا بھی ہے اور اتنا ہی گنہگار اس کی گواہی دینے والا بھی ہے. اب اس حدیث کو سننے کے بعد شاید ہم اپنے اندر اس معاملے میں چینجنگ پیدا کر لیں، ورنہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایسے خطرناک انداز میں بیان کیا کہ کسی اور گناہ کے بارے میں ویسا تبصرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا ہے. یہ سودی کاروبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، 73 الگ الگ اس کے مقام اور مرتبے ہیں. اور سب سے کمتر درجہ یہ ہے سود کا کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے جائے. اب بتاؤ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ ہم بستر ہو جائے، وہ زنا کر لے، کبھی گوارا ہوگا اسے؟ اللہ کی قسم نہیں ہوگا. لیکن ہم سودی کاروبار کرتے ہیں نا، اگر ہم سودی کاروبار کرتے ہیں تو رسول کی نظر میں ہم اپنی سگی ماں سے زنا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں. یاد رکھو سود اتنا خطرناک گناہ ہے. اور وہ بخاری کی روایت آپ اٹھاؤ کتاب الجنائز، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے سوال کرتے، کسی نے خواب دیکھا ہو تو بتائے. حسب معمول آپ نے سوال کیا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے اپنا خواب بیان کیا. اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے، 2 فرشتے، اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے ارض مقدسہ میں لے کر کے گئے. وہاں پہ میں نے کچھ بھیانک مناظر، وہ حدیث لمبی ہے، جو میرے موضوع سے ملتا ہوا ٹکڑا ہے، میں اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سود کے بارے میں ویسے یہ روایت کافی لمبی، بیان کریں گے تو زیادہ وقت ہو جائے گا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے دونوں ساتھی، وہ دونوں فرشتے میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے لے کر کے جا رہے تھے. میں الگ الگ مناظر دیکھ رہا تھا، بڑے خطرناک قسم کے مناظر. میں نے ایک منظر وہاں پہ دیکھا، ایک میں نے خون کی نہر وہاں دیکھی ہے، خون کی نہر، اور ایک آدمی اس خون کی نہر میں پڑا ہوا ڈبکی لے رہا ہے، ہچکولے لے رہا ہے. وہ کنارے آنا چاہتا ہے، خون کے نہر سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا، لیکن جیسے وہ نکلنا چاہ رہا تھا، جیسے وہ باہر آنا چاہتا تھا، قریب بھی آ جاتا تھا. ایک آدمی اسی نہر کے کنارے بہت بڑا وہ پتھر لے کر کے کھڑا ہوا تھا. اچھا یہ پتھر کتنے بڑے بڑے ہو سکتے ہیں؟ ابھی آج میں آپ کے ادھر للمٹیا میں سیر و تفریح کے لے گیا، ہمارے کچھ احباب لے کر کے گئے، تو دیکھ کر کے حیران ہو گیا میں. آپ لوگ تو یہیں پہ رہتے ہیں،
اور بتایا گیا مجھے کہ یہ کچھ لوگ جو لیبر مزدور لوگ جو ہے وہ وہاں پہاڑوں سے جو ہے جا کے وہ کوئلے کی کھان سے وہ کچھ لے کر کے آتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہاڑ کے وہ پتھر یا وہ کوئلے کی جو شکل میں ہوتی ہے وہ چیز کبھی کبھی گرتی ہے تو ان کی موت بھی ہو جاتی ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ ایک معمولی سا کوئلے کا وہ پتھر اگر کسی کے اوپر گر جائے تو اس کی موت ہو جاتی ہے. اور وہاں کیا عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بہت بڑا پتھر. اب وہ کتنا بڑا پتھر رہا ہوگا اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. بہت بڑا پتھر تھا. اس پتھر کو لے کر کے اس نہر میں پڑے ہوئے آدمی کے سر پہ اتنی تیزی کے ساتھ پھینک کر کے مارتا تھا کہ دوبارہ وہ اسی نہر میں چلا جاتا. یعنی وہ نکلنا تو چاہ رہا تھا لیکن یہ آدمی اس کو مار کر کے واپس اسی میں لوٹا دیا کرتا تھا, واپس کر دیا کرتا تھا. یہ سزا ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا بتائی ہے اس کی. اور ایک رپورٹ کے مطابق سن 2007, سن 2008, سن 2009 اور سن 2010 یہ 4 سالوں کے بارے میں ایک رپورٹ کی گئی تھی, ایک رپورٹنگ. تو رپورٹ میں یہ بات آئی جو ریسرچ کیا گیا کہ پورے انڈیا کے اندر ہر آدھے گھنٹے میں ہر 30 منٹ میں ایک کسان نے خودکشی کی تھی اسی سودی کاروبار کو لے کر کے. سود لے لیے اور دینے کے لیے کچھ ہے نہیں, دے نہیں سکتے, گھر بکیں گے, مکانات بکیں گے, آپ کو دینا تو ہے. اسی بات کو لے کر ٹینشن میں آ کر کے اتنے مسلمانوں نے خودکشی کی 4 سال کے اندر کہ جب ایوریج نکالا گیا, جب اس کا پرسنٹ نکالا گیا تو ہر آدھے گھنٹے کے اندر ایک کسان نے خودکشی کی تھی. اور آپ جانتے ہیں ایک آدمی تھا, اس نے ایک بار سودی قرضہ لے لیا تھا کسی آدمی سے. سود کا نقصان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, سمجھیے ذرا کیا اثر اس کا ہوتا ہے. وہ آخرت کا نقصان تو آپ چھوڑیے, وہ تو ہوگا ہی ہوگا, دنیاوی نقصان میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سارے دنیاوی نقصانات ہیں. اس آدمی نے سودی قرضہ لے لیا کسی آدمی سے. اب قرضہ دینے کی طاقت نہیں ہے. اب جس نے قرضہ لیا ہے وہ جس نے دیا ہے وہ تو بار بار آئے گا مانگنے. قرضہ دینے والا بار بار اس کے دروازے پہ آتا اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے, لیکن اس آدمی کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ اس کا قرضہ واپس کر سکے. انکم بھی اتنی نہیں کہ اس کو واپس دے سکے. یہ آدمی مجبور ہو کر کے, پریشان ہو کر کے اپنا گھر چھوڑ کر کے چلا گیا. لیکن یہ گھر چھوڑ کر کے تو چلا گیا, لیکن اس گھر میں اس کی بیوی, اس کے بچے موجود تھے. اب شوہر وہ تو چلا گیا, لیکن یہ بیوی اپنے گھر کو چھوڑنا گوارا نہیں کر رہی تھی. اپنے بچوں کو لے کر کے میں کہاں در در بھٹکنے جاؤں گی. آخر یہ مجبور ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ دیکھو کہ سود ایک انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے. یہ اپنے ذہن میں خیال پالتی رہی, میرا شوہر تو قرضہ نہیں دے سکا, وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا, اب یہ قرضہ کیسے ادا ہو. تھی تو بیچاری عورت زیادہ کچھ کر نہیں سکتی تھی. اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا. اس کے پاس آپشن یہ تھا کہ وہ اپنے جسم کو بیچے, طوائف خانے میں چلے جائے, اپنے جسم کو بیچ کر کے پیسہ کما کر وہ پیسہ واپس دے دے, قرضہ واپس دے دے. اور ایک ٹائم آیا کہ وہ عورت اس طوائف خانے کی مالکن بنی ہوئی تھی. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا, تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا تھا. تو اس نے اپنا یہ واقعہ بتایا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور لوگوں نے یہ بھی سوال کیا, اب تو تم نے قرضہ واپس دے دیا ہے, اب اگر تم چاہو تو یہ کام چھوڑ بھی سکتی ہو, اب چاہو تو تم اپنے گھر واپس جا سکتی ہو. کہنے لگی ہاں تمہاری باتیں تو ٹھیک ہیں, لیکن کیا کروں, اتنے سال سے یہ کام کرتے کرتے مجھے اس کی لت لگ چکی ہے, اب میں اس کام کے بغیر کبھی رہ ہی نہیں سکتی ہوں. یہ دیکھو صرف سود کا نقصان ہے کہ ایک اچھی خاصی عزت دار عورت طوائف اڈے پر جاتی ہے اور طوائف اڈے کی مالکن بن جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, سود کا نقصان اگر آخرت میں ہے تو سود کا نقصان دنیاوی زندگی میں بھی انسان کو اٹھانی پڑتی ہے. اس کی الگ الگ اور مختلف شکلیں ہو سکتی ہے. کبھی کوئی اپنی عزت کو نیلام کر دیتا ہے, کبھی کسی کا گھر اور مکان بک جاتا ہے, کبھی کسی کی زمین اور جائیداد بک جایا کرتی ہے, صرف اور صرف سودی قرضے کو چکانے کے لیے. یہ اس کا دنیاوی نقصان بھی ہے. اب آئیے, میں وقت کا بہت خیال کر کے چل رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ فہرست بہت لمبی ہے مقررین کی. ابھی آپ کو شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو بھی سننا ہے, تو ہم سب ان کے بھی انتظار میں ہیں. تو اس بنا پہ میں اپنے وقت کا خیال کر کے بالکل چل رہا ہوں.
ایک ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے وہ نکاح میں دیری ہے، نکاح میں دیری بلا وجہ. اور ایک لڑکا نکاح کی عمر کو پہنچا بھی ہے، اس کے باوجود اس کی تاخیر کی جا رہی ہے. شاید ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول کی حدیث نہیں معلوم ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اب اس میں نوجوانوں کے لیے فائدہ ہے، جو غیر شادی شدہ نوجوان ہیں نا، ان کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے والدین سن کر کے ان کی شادی جلدی دلا دیں. یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو آدمی باء رکھتا ہو. باء کا مطلب کیا ہے؟ شادی کی طاقت. شادی کی طاقت میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس روپیہ اور مال اور دولت اتنا ہو کہ آپ اپنی بیوی کا، اس کے خوراک کا انتظام کر سکیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہو کہ آپ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکیں. یہ دو چیزیں باء میں آتی ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنی بیوی کا پیٹ پال سکتے ہیں، آپ جسمانی طور پہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس اب تم شادی کر لینا، کسی تیسری چیز کا انتظار نہیں کرنا. آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ لڑکے بیچارے 30 32 35 سال کے ہو گئے، ابھی شادی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ تو پاپا نے شادی دلا رہے ہیں، کیا کرتے ہے نہیں؟ ابو شادی نہیں دلا رہے، اپنی مرضی سے تو کر نہیں سکتے ہیں. اور یہی نتیجہ ہے جب وہی لڑکے بعد میں جا کر کے بیچارے غلط راستے پکڑ لیتے ہیں تو والدین افسوس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ بھٹک گیا، وہ دوسرے راستے پہ چلا گیا. سچ یہ ہے کہ آپ نے حدیث کی مخالفت کی ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کو آپ نے ٹھکرایا ہے. اسی بنا پہ آپ کا وہ بیٹا غلط راستے پہ، غلط روٹ پہ چل پڑا ہے. جتنا ذمہ دار وہ بیٹا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر سے کام لیتے ہیں. تو شادی میں تاخیر کرنا یہ معاشرے میں بگاڑ کا ایک سبب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر عورتوں کی کچھ کوالٹی بتائی ہے کہ کیا کیا چیزیں دیکھ کر کے ایک عورت سے شادی کی جاتی ہے. تنکح المرأة لأربع، جب بھی کسی لڑکی سے، کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے، 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں. وہ 4 کوالٹی اس کے اندر لوگ دیکھا کرتے ہیں. لمالہا، لوگ اس کے مال کو دیکھتے ہیں، اس کی دولت، اس کی زمین و جائیداد کو وہ دیکھ کر کے شادیاں کیا کرتے ہیں. ولیحسبہا، لوگ اس کے حسب اور نسب کو، اس کے خاندان کو بھی دیکھا کرتے ہیں. وَلِجَمَالِهَا، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے لوگ شادی کیا کرتے ہیں. وَلِدِينِهَا، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس لڑکی کی دینداری کو دیکھ کر کے شادی کیا کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہمارے رسول نے بیان فرمائی ہیں. کوئی مال دیکھتا ہے تو کوئی خاندان دیکھتا ہے، کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اس کے حسن کو دیکھتا ہے، تو کوئی اس کی دینداری کو دیکھا کرتا ہے. یہ 4 چیزیں لوگ سماج اور معاشرے میں دیکھ کر کے شادیاں کیا کرتے ہیں. یہ تو لوگوں کا معیار ہے. آؤ ہمارے نبی کو کیا پسند ہے ان 4 میں سے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر تمہیں کوئی دیندار رشتہ مل جائے تو اس دیندار لڑکی سے شادی کر لینا. تریبت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. یعنی اگر تم دیندار لڑکی سے شادی کر لیتے ہو تو اللہ کے رسول نے آپ کے حق میں پھر دعا فرمائی ہے. آج جب ایک باپ کو اپنی بچی، اپنے لڑکے کے لیے شادی کے لیے جب لڑکی دیکھنی ہوتی ہے نا، تو دینداری کو چھوڑ کر کے باقی 3 چیزیں دیکھنی جاتی ہیں. ہے نہیں؟ مال ہے، کتنے ہم کو آپ جہیز دے سکتے ہیں، کس خاندان کے ہو، ہم انصاری ہیں تو آپ انصاری ہیں کہ نہیں، ہم چودھری اور خان ہیں آپ ہیں کہ نہیں، اگر نہیں تو بھائی معاف کیجئے، ہم آپ کے یہاں رشتہ نہیں کر سکتے. لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، یہ 3 چیزیں دیکھنا تو ہم نہیں بھولتے. اگر کسی چیز کو بھولتے ہیں تو ہم دینداری کو بھول جایا کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم لڑکی کو اپنے گھر لاتے ہیں تو 2-4 مہینے کے بعد وہی والدین شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. کیسے نکل گیا؟
وہ بیوی کے جھانسے میں آ گیا, وہ صرف بیوی کی باتیں سنتا ہے, ہماری سنتا ہی نہیں. سنے گا کہاں سے؟ رسول نے جس بات کو معیار بنایا تھا آپ نے اس پر عمل کیا ہی کہا. اس میں بیٹے کی کیا خطا ہے؟ آپ نے اس کی شادی مالدار گھرانے میں کی, دولت اس کے سسرال میں بھی ہے, وہاں جا کر کے رہے گا. وہ خوبصورتی اس کو مل گئی ہے, اب آپ کی کوئی ضرورت اسے نہیں. اچھے حسب نسب خاندان کے, آپ سے اونچے خاندان والے ہیں, اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب آپ کے ہاتھ سے آپ کا بیٹا نہیں نکلے گا تو پھر کیا آپ کے گھر میں وہ رہے گا. اور اسی معاملے میں ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ جہیز کو بھی آپ اٹھا لیں. جہیز, اچھا ایک بہت نقطے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, شاید کسی کے دل میں یہ بات بس جائے. آپ کا بیٹا شادی کے بعد آپ سے دور ہوتا ہے, اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہوتا ہے نا وہ اس کی بیوی کا ہوتا ہے. اس کی بیوی کا کیسے ہوتا ہے؟ وہ روزانہ آپ کے بارے میں یعنی اپنے شوہر کے والدین کے بارے میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت باتیں بتاتی رہتی ہے. یہ وہ انسان کتنا بھی اچھا ہونا, وہی بات جب روز اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کی کھوپڑی میں وہ بات گھس جاتی ہے کہ یار ہاں یہ صحیح بات کہہ رہی ہے, یہ ایسے ہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک لڑکی جب اپنی شادی کے لیے اپنے والدین کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر کے آئی ہے, اس لڑکی کو معلوم ہے میری شادی کے لیے اسی میرے شوہر کے والدین نے اتنا زیادہ پریشان کیا, جہیز کی لمبی چوڑی لسٹ نے ڈالی تھی, کیش روپیہ بھی نقد چاہیے, اور جتنے بھی فرنیچر آئٹم وہ ساری کی چیزیں چاہیے, اے سی بھی, فریج, کولر, یعنی گھر میں ایسی کوئی ضرورت کی چیز نہیں تھی جس کو آپ نے مانگا نہ ہو. وہ دینے میں لاکھوں کے خرچے, کیش میں آپ نے اس سے کئی لاکھ روپے لیے. بارات کی شکل میں آپ اس کے پاس جاتے ہیں, 200-300 لوگوں کو لے کر کے آپ کھانے پہنچ جاتے ہیں. اب اس انتظام کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک لمبی چوڑی رقم کی ضرورت پڑتی ہے. وہ اس لڑکی کا باپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی اس پونجی سے اس کی شادی کر سکے, وہ قرضہ لیتا ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لو, آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں آدمی نے اپنی زمین بیچ ڈالی. کیا وجہ ہے بھائی کیوں زمین بیچ دیا؟ وہ بچی کی شادی ہے نہیں؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بچی کی شادی ہے تو وہ کھیت میں نے بیچ دیا ہے, کچھ لاکھ مل جائیں گے, شادی میں کام آ جائے گا. اب یہ سارا کارنامہ وہ لڑکی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہی ہوتی ہے. میری شادی کی وجہ سے, میری شادی کے خرچے کے انتظام کی وجہ سے میرے والدین کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میرا باپ صبح نکلتا ہے, شام کو گھر واپس آتا ہے, اتنے قرضے بھی ہو چکے, وہ زمین اور جائیداد بھی بک چکی ہے. ساری کی ساری مصیبتیں صرف اس بنا پہ ہو رہی ہیں کہ اسے اپنی لخت جگر کی شادی کرنی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ یہ منظر اپنے گھر میں کئی مہینے تک دیکھا کرتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ آپ کے گھر میں شادی کے بعد آتی ہے, ایمانداری کے ساتھ بتانا آپ ہی کی وجہ سے اس کے ماں باپ اتنے زیادہ پریشان ہوئے تھے, آپ کی وجہ سے اس کی زمین بھی بک گئی, اس کا باپ شادی کے 2 سال کے بعد تک وہ قرضہ نہیں چکا سکا. نوبت یہاں تک کہ دوسری زمین بھی بیچنی پڑے گی, سود لینا پڑے گا, ادھار لینا پڑے گا, قرضہ لینا پڑے گا. یہ سارے مناظر وہ لڑکی آپ کی گھر میں آنے والی بہو اپنی نظروں سے اچھے سے دیکھا کرتی ہے. پھر آپ نے اسے اتنا تنگ کیا, آپ نے اسے خون کے آنسو رلائے, خون کے آنسو اس نے رو رو کر کے آپ کے گھر میں قدم رکھے. اب وہ آپ کے گھر میں جب آئے گی, ایمانداری کے ساتھ دل سے سوچ کر کے بتانا, اگر بتانے کی ضرورت نہ ہو تو احساس کر لینا, کیا وہ آپ کو وہ ساس اور سسر کا سچا درجہ دے سکتی ہے؟ کیا اس کے دل میں آپ کی وہ محبت رہ سکتی ہے جو ہونی چاہیے تھی؟ نہیں ہو سکتی. وہ آئے گی کہاں سے یار؟ آپ نے اتنا تنگ کر دیا تھا اس کے والدین کو کہ اس کی زمین اور جائیداد بک چکی, اس کے گھر کے کئی چیزیں بک چکی ہیں, صرف آپ کے اس لمبی چوڑی ڈیمانڈ کی وجہ سے. پھر وہ محبت آپ سے کرے بھی تو کیسے کرے؟ پھر آپ کے بیٹے کو آپ کے گھر سے آپ سے دور نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ ایک گھر میں 4 لڑکیاں تھیں, چاروں نے ایک خط لکھا, ہم خوشی خوشی خودکشی کرنے جا رہی ہیں, خوشی خوشی خودکشی ہم کرنے جا رہی ہیں. اس پر کسی کا کوئی قصور نہیں, ہمارے گھر والوں کو کوئی نہ پکڑے, کوئی ان کو جا کر کے ٹارچر نہ کرے کہ انہوں نے خودکشی کیوں کر لیا. ان 4 بیٹیوں نے خودکشی کر ڈالی. شاید میری اس تقریر کو سننے کے بعد کسی کا ذہن ہی بدل جائے,
شاید ایک آدمی بھی آج یہ فیصلہ کر لیں، اے نوجوانوں میں تمہیں بھی غیرت دلانا چاہتا ہوں، تم کیسے مرد ہو جو دوسروں کا پیسہ لے کر کے اپنے گھر میں لاتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی مردانگی پہ بھروسہ نہیں؟ شاید آپ کے اندر غیرت آ جائے۔ ان چاروں نے خودکشی کر لی۔ بعد میں جب لیٹر دیکھا گیا، بعد میں جب وہ خط پڑھا گیا تو اس خط میں لکھا تھا، ہم چاروں بہنیں جو بڑی ہو چکی ہیں، شادی کی عمر کو چاروں پہنچ چکی ہیں، ہمارے باپ کو ہماری شادی کے لیے بہت در در کی ٹھوکر کھانی پڑتی ہے، جہاں بھی شادی کی بات چلے رشتہ پکا ہو جاتا ہے، ہم پسند بھی آ جاتی ہیں، لیکن جب جہیز کی بات آتی ہے، جب لین دین کی وہ بات آتی ہے تو میرے باپ اپنا سر جھکا لیا کرتے ہیں۔ میرے باپ کا ہر آنے والے دن میں ہم چاروں بیٹیوں کی وجہ سے سر جھک رہا ہے، ہمیں یہ گوارا نہیں، ہم اس سے زیادہ تکلیف میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس بنا پہ ہم خوشی خوشی خودکشی کرنے جا رہی ہیں۔ یہ آپ کے جہیز کی ڈیمانڈ کئی لڑکیوں کے قتل کا اور ان کی خودکشی کا سبب بنتا ہے۔ ہم آپ کہیں گے کہ خودکشی کرنے کی تباہ کاری بتائیے، اس کا نقصان بتائیے، ہم کسی کو خودکشی کرنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں اس طریقے سے ٹارچر کر کر کے۔ آئیے، شادی اور نکاح کی بات چل رہی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق ایک بہت بہترین بات بتائی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ